نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے ہمیں صحیح اور غلط کی راہ بتا دی، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا ہمیں ذہن دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت اسلام سے نواز دیا. اور درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان لوگوں پر جو لوگ قیامت کے دن تک ان کے اچھی طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں. محترم سامعین، ابھی ہمارے سامنے جو مہینہ آیا ہوا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. جیسا کہ آیت تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، اور اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی مضبوط دن ہے، اور اس کے اندر یعنی ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. تو یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 4 حرمت والے مہینے 3 تو پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور ایک اکیلا آتا ہے. تو جو 3 پے در پے آتے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ کیوں یہ 3 مہینے پے در پے آتے ہیں اور ایک مہینہ اکیلا آتا ہے. تو چونکہ سابق زمانے میں یا پہلے زمانوں میں لوگ بہت زیادہ قتال، جنگ و جدال، جھگڑا کیا کرتے تھے، جس وجہ سے سفر کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہوا کرتا تھا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت تو یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حج کا مہینہ ہوتا ہے وہ ذی الحجہ ہوتا ہے، تو اس کے ایک مہینے پہلے سے اسے محرم والا حرام مہینہ یعنی عزت والا مہینہ قرار دیا، جس وجہ سے لوگ جنگ و جدال، قتال اس کے اندر بند کر دیں تاکہ لوگ آسانی سے سفر کر کے حج کرنے کے لیے آ سکیں. اور اس کے بعد والا مہینہ جو کہ ذی الحجہ ہے اس کے اندر آسانی سے لوگ حج کر سکیں، اور اس کے بعد والا مہینہ محرم جس کے اندر لوگ آسانی کے ساتھ واپس جا سکیں. اور یہ ایک مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ اکیلا کیوں آتا ہے؟ تو کہتے ہیں تاکہ لوگ واپس اگر عمرہ کرنا چاہیں تو واپس آ کر اس میں عمرہ کر سکتے ہیں.
تو اس کی حکمت اس طریقے سے بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ تم ان مہینوں کے اندر، خصوصاً ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ کہ وہ حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال، جھگڑے کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ حرمت والوں مہینوں میں جنگ و جدال کرنا، جھگڑا کرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو رہا پہلا گناہ. چونکہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام آنے کے پہلے بھی جو قریش ہوتے یا مکہ میں رہنے والے لوگ ہوتے وہ ان حرمت والے مہینوں کا اہتمام کیا کرتے. اس وجہ سے وہ لوگ اس کے متعلق سوال کرتے تھے تو بولتے تھے اس سے بھی بڑھ کر، چونکہ ان لوگوں نے نکال دیے تھے مسلمانوں کو مکہ سے، تو بول رہے تھے یہ تو بڑی جگہ ہے اپنی، یہ تو بڑی بات ہے کہ اس کے اندر قتال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے یعنی کہ مسجد حرام سے نکالا جائے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو خصوصاً کیا صرف ان 4 مہینوں میں ہی ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے یا ظلم نہیں کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سال کے ہر دن، ہر مہینے میں ہی گناہ کو حرام قرار دیا ہے. کسی بھی دن ہمارے لیے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں. لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. یعنی جس طریقے سے ان حرمت والے مہینوں میں ثواب، نیکی بڑھ جاتی ہے، اس طریقے سے اگر کوئی اس کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب یہ 4 مہینے کیوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بڑھا دیتا ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں سے چن لیا کہ وہ وحی لے کر آئیں گے. اس طریقے سے لوگوں میں سے چند نبیوں کو، اپنے نبیوں کو چن لیا. اس طریقے سے دنوں کو چن لیا، مہینوں کو چن لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے جسے عظیم سمجھا، جسے عزت بخشی، ہمیں بھی اسے عظیم سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی اسے عزت بخشنی چاہیے، بڑا سمجھنا چاہیے. تو گناہ کے متعلق فرماتے ہوئے علماء بتاتے ہیں کہ گناہ کے آثار ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ جو کوئی ہمارے ذکر سے، دین سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو، اس کی زندگی کو بالکل تنگ کر دیتا ہے. یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نابینا، بنا آنکھ کا اندھا پیدا کر واپس سے اندھا اٹھاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں قیامت کے دن واپس تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى کہ دنیا میں میری آیتیں تجھ تک آتی رہتی تھی لیکن تو نے اسے بھلا دیا. تو جس طریقے سے تو نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، وہ جو تیرے پاس آتی اس طریقے سے بھلا دیا، آج کے دن تجھے بھی اسی طریقے سے بھلا دیا جائے گا. تو ہم یہاں پہ معیشت ضنکا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرتا ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے یا قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اب چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا سکون کے اعتبار سے ہو، یا اگر وہ مال میں کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اصل میں سکون کہاں پر ہے؟ اصل میں سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. صرف یہ دنیا کی بات. اب دنیا کے علاوہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو تنگ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ اسی طریقے سے برزخ کی زندگی
جو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی ہوگی، قیامت آنے تک انسان برزخ کی زندگی میں رہے گا، تو اس کے اندر وہ تنگ زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد جب قیامت کے دن وہ اٹھایا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اسے اندھا اٹھایا جاتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرتا ہے تو وہ معیشت ضنکا سے مراد یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد گناہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا نقطہ آ جاتا ہے، لیکن جب وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو، یعنی وہ جو کالا دھبا لگ جاتا ہے اس کے دل پر، اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسی گناہ پر مصر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پورا کرتا جاتا ہے، وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ زنگ ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں ہی ان کے دل ایسے نہیں ہو گئے بلکہ یہ تو ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اور زنگ لگنے کے نتیجے میں اب ان کو اچھائی سمجھ نہیں آتی اور برائی نہیں لگتی۔ یہ شیطان نے ان کے لیے گناہوں کو، غلط کاموں کو مزین کر دیا ہے اور اچھے کام ان سے نہیں ہوتے۔ اگر ہم توبہ کرتے رہیں تو یہ جو کالا نقطہ ہے ہمارے دل سے چلا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسی کے اندر مصر رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر، یعنی اسے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی آپ سے اچھی بات بھی آ کر کہے تو ہمیں اسے سننے کا من نہیں کرے گا، اگر کوئی ہم کو برائی سے روکنے لگے تو ہم اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ بلکہ علماء بتاتے ہیں کہ برائی کی مثال، گناہ کی مثال آگ کی سی ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اگر کوئی انسان اپنے گھر میں آگ لگاتا ہے تو اگر ہم یہ سوچ کر خاموش رہ جائیں اس نے تو اپنے گھر میں آگ لگایا ہے نا، مجھے اس سے کیا، تو عنقریب اس نے جو اپنے گھر میں آگ لگایا ہے وہ آپ کے گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں پوری بستی کو لے ڈوبے گی، پوری بستی کو جلا دے گی۔ یعنی ایک گناہ کیے تو اس کا اثر پھیلتے پھیلتے تمام لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ثواب کی مثال جھاڑ کی سی ہے، درخت کی سی ہے، ٹری سی ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم نہ بھی چاہیں تب بھی اس کا سایہ پڑوسیوں پر آتا رہے گا، اس سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ کھا لے گا اور آکسیجن جو بھیجے گا، فریش ہوا جو آئے گی اس کا فائدہ اس کے پڑوسی اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں سے جو پھل آئے گا وہ دیگر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو حسب استطاعت ہم سامنے والے کو روکنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، یا کم از کم دل، اگر ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم از کم اسے اپنے دل میں تو برا جانے کہ نہیں یہ بندہ جو کر رہا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی سامنے والا کوئی بری چیز کر رہا ہے، اگر ہمارے دل میں اس کی برائی بھی ختم ہو گئی ہے، کوئی بندہ سامنے ہمارے غلط کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، ہمیں وہ چیز بری نہیں لگ رہی ہے، تو ہمارے اندر ادنا درجے کا بھی ایمان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو کہ اس کے اندر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور عموماً محرم کے مہینے میں ماتم منانا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مخصوص قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں، غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو زمانے جاہلیت کے اشعار بتائے ہیں۔ یہ سب تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو نوحہ یا ماتم جو کیا جاتا ہے وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت پر کیا جاتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا جاتا ہے، اور ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے دین کا، عقیدے کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے اوپر غم کا اظہار کرنا کس حد تک؟ ہمیں غم ہے اس بات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی اس قدر بات بتا دی۔ تو ان سے محبت رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن ماتم کرنا
یہ کہیں سے بھی درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے زمانے جاہلیت کے اشعار بتائے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی. بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم عنقریب تمہیں آزمائیں گے, ٹیسٹ کریں گے. کس کے ذریعے ٹیسٹ کریں گے؟ کہ خوف کے ذریعے, ڈر کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, اور تمہارے مال میں سے کچھ کمی کر کے, تمہاری جانوں میں سے کچھ کمی کر کے, تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. لیکن ان میں سے کامیاب لوگ کون ہیں؟ پاس کون ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوا تو اس کے اندر دو معیار ہوتے ہیں, یا تو لوگ پاس ہوتے ہیں یا تو فیل ہوتے ہیں. پاس ہونے والے لوگ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو پاس ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں. صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب کبھی انہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم واپس لوٹ کر جانے والے ہیں. اگر ہم مصیبت میں یہ الفاظ کہہ دیں تو واقعی میں وہ مصیبت جو ہے اس کا غم آدھا ہو جاتا ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی مال دیا گیا ہے, جو کچھ بھی نعمت دی گئی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اگر ہم سے واپس لے لی تو کیا ہم اس کے اوپر شکایت کرنے کا کوئی حق رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قدر بتایا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز سوچتے ہیں, اگر چیز ویسی ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے کوئی دعا مانگی اور اگر وہی چیز ویسی ہو گئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر چیز ویسی نہ ہو سکی, ہم نے کوئی پلان کیا, ویسا نہیں ہوا, اس کا اپوزٹ ہو گیا, تو ایسی صورت میں ہمیں دعا پڑھنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل, کہ وہی چیز ہوئی جس کی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کیا, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. علماء اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ اگر ہم جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو ہم چاہتے تھے. لیکن اگر جو ہم نے چاہا اور وہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بری چیز چاہے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر چیز چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لیے ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی, ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا, جو ہم چاہتے تھے وہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, لیکن اصل بات ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہیں جو ہم کو نہیں معلوم. تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دے دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا, جو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں ایک دعا سکھائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ تو مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر. جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی تو اس وقت میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی بہتر شخص ہو سکتا ہے؟ لیکن خیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے تو میں نے وہ چیز اس وقت پڑھ لی, اور بعد میں جا کر میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا جو کہ خیر البشر. تو اس وجہ سے جب ہماری ذہن میں یہ سب باتیں رہیں تو اس وقت اگرچہ کہ ہم سے کوئی چیز فوت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ بات سچی ہے اور وہ چیز ہو کر ہی رہے گی, تو کیا وہ چیز فوت ہو جانے کا ہمیں غم ہوگا؟ ہرگز نہیں. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم سے یہ چیز چلی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں دینے والا ہے, تو کیا کسی بھی انسان کو غم ہوگا؟ کسی کے پاس آلٹو گاڑی ہے, ایکسیڈنٹ میں وہ خراب ہو گئی, کچھ بھی کسی بھی وجہ سے وہ خراب ہو گئی, اور اسے معلوم ہو کہ خراب ہونے کی وجہ سے اب مجھے مرسیڈیز ملنے والی ہے, رولس رائس ملنے والی ہے, یا اس سے کوئی بہتر چیز ملنے والی ہے, تو کیا اس کو گاڑی کے چلے جانے کا, فوت ہونے کا کوئی بھی غم ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہمیں, لیکن کن لوگوں کو غم نہیں ہوگا؟ انہی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں.
جنہیں یقین ہو اس بات پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والے کو انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دیتا ہے. بہرکیف صبر کرنے والوں کے لیے تو بہت ساری بشارتیں ہیں. یہاں پر بات وہیں سے لے کر آیا. اصل بات ہے نوحہ، ماتم، کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے اندر غم کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن زور زور سے چلا کر نہیں رونا، اپنے سینوں پر نہیں مارنا، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنا. زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. اب یہ تو رہی بات کہ کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں، اس کے بعد کیا چیزیں کرنی ہیں. محرم کے اندر، محرم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے. اب محرم میں تمام رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے روزے، محرم کے اندر بھی سب سے بہتر، یعنی ہمیشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، بلکہ زمانے جاہلیت سے ہی، جب اسلام نہیں آیا تب سے ہی مکہ میں لوگ اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ بالکل ہم سب گنہگار ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ یہ نہیں بولا سب سے بہترین انسان کون ہے، یہ نہیں بولا کہ سب سے بہترین نیکوکار کون ہے. کیا بولے؟ سب سے بہترین غلطی کرنے والا، سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کرنے والا ہے. تو ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. تو خیر، لیکن یہاں پر جو گناہوں کی معافی ہے یہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہے. اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے. پھر اسی کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپشن دے دیا، اختیار دے دیا، آپ چاہیں تو اسے رکھیں، چاہے تو اسے چھوڑ دیں. اس کے متعلق اور ایک صحابی فرماتے ہیں جو کہ مدینہ کے پاس والے شہر میں ہی رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجے اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، جو کہ ابھی انشاءاللہ 17 جولائی کو آنے والا ہے. تو ہم اس کا روزہ رکھیں. تو ہم خود بھی روزہ رکھتے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے. اور جب وہ لوگ بھوک سے کھانا مانگنے لگتے تو ہم ان کے ہاتھ میں چھوٹے بچوں کو کھلونا دے دیتے تاکہ وہ تھوڑا بہت دل بہلا لے. یعنی خود تو روزہ رکھتے، یعنی ثواب میں اس قدر آگے، اس قدر مسابقت کرتے، کمپٹیشن کرتے کہ خود روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے. کوشش کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا خود بھی آگے بڑھیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی آگے بڑھائیں. پھر اسی کے متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو اس وقت میں انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو آج کے زمانے میں جوز ہیں وہ بھی جو ہے اس کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اس دن پر روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے اسی دن نجات دی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر زیادہ شکر کریں. اور اس کے بعد وہاں پر یعنی 10 تاریخ کو بھی رکھنے لگے. لیکن اس کے اندر اور ایک بات یہ بتائی کہ جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی رکھتے ہیں تو فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی کہ 9 محرم کو، کہ صرف 10 تاریخ کو نہیں، اس کے ساتھ ایک دن پہلے بھی 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. پھر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 11 تاریخ کو بھی رکھا جا سکتا ہے. البتہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ اصل میں یہود کی جو مشابہت ہے اس کی مخالفت کرنا ہے. اس وجہ سے اگر 9 کو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، 9-10 کا نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان
محرم روزے ان محرم مہینوں کی احترام کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عمل کرنے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام کرنے سے بچائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالقرآن والآیات والذکر الحکیم، ان اللہ تعالی جواد کریم بر الرؤوف الرحیم۔